مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا میرے پاس لوگ بہت آتے ہیں, اتنی میں نے پابندیاں لگائیں بھائی ان مسئلوں کے لیے میرے پاس نہ آئے, پھر بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ حضرت میں نے پیغام بھیجا ہے, لڑکی کے والد مان نہیں رہے ہیں. ایک منٹ, مان نہیں رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یار نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہہ رہے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ مان جائیں. میں نے کہا ایسا طریقہ میرے پاس نہیں ہے, ورنہ جہاں بھی ہم نے بھیجا سب مان جاتے. ہم نے تو کہیں بھیجا تو کہیں مان گئے, بہت سارے نہیں مانے. تو یہ تو یک طرفہ ہے نہیں نا کہ آپ کہہ رہے میں نہیں رہ سکتا. اس کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھ سے مجھے وہی پسند ہے بس. ابے تجھے وہ پسند ہے, ان کو نہیں تو پسند ہے نا, تو بس کہیں اور ٹرائی مارنا. یہ تھوڑی عمل الانسان ما تمنا. قرآن کہتا ہے انسان کو ہمیشہ وہ نہیں ملے گا جس کی وہ تمنا کرے گا, ورنہ دنیا میں اور جنت میں کوئی فرق نہ رہے. کچھ پسندیدہ چیزیں مل جائیں گی, کچھ نہیں ملیں گی. یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. یہاں خواہشات قربان کرنی پڑیں گی, اور یہ سوچ کے کیا کرو کہ جن کو ان کی مطلب کی مل گئی وہ بھی مر کے ختم ہو جائیں گے, بڈھا بڈھی ہو کے مریں گے. جن کو مطلب کی نہیں ملی وہ بھی مرا کے کیا ہو جائیں گے, ختم. تو انجام سے 10-20 سال کا عرصہ ہے. اور یہ بات خوب ذہن میں رکھو کہ جو ٹھرکی قسم کے ماہرین ہیں نا, ان کا قول ہے یہ, اور زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں ٹھرکی لوگ ہی ہیں. تو اس لیے ٹھرک کے حساب سے ہی ہم اصول اور ضابطے بیان کریں گے. وہ یہ کہ عورت, ٹھرکیوں کو اس وقت تک عورت اچھی لگتی ہے جب تک وہ ان کی بیوی نہ بنے. بیوی بننے کے بعد پھر وہ بھی ویسے ہی لگ رہی ہوتی ہے جیسے ہی نارمل ہوتی ہے. جتنی بھی حسینہ ہوگی نا, شادی کے بعد وہ آپ کے جذبات نہیں رہیں گے کہ وہ اتنی حسینہ, وہ میں مر رہا تھا. تو اب وہ نہیں بھائی, وہ تھوڑے دنوں میں کیا ہے, وہ بھی ویسے ہی لگے گی جیسے وہ باقی یہ لگ رہی ہیں آپ کو, بلکہ وہ باقی آپ کو زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی. یہ والی کم, یہ ٹھرکیوں کی نیچر ہے. اور سوسائٹی میں جو چیز چل رہی ہے وہ زیادہ تر ٹھرک ہی چل رہی ہے نا. تو ٹھرک کے حساب سے اگر آپ پازیٹیو سوچو گے تو پھر یہ سوچ لیا کرو کہ بھائی جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرو, نہیں ملے تو کیا بولو یار میرے مقدر میں یہ تھی نہیں, اور وہ اتنا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں. تو جو مل جائے نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بیوی اللہ نے دلا دی ہے جیسی بھی ہو, یہ سوچا کرو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت تھی نہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے یہ تو ظاہر ہے جھوٹ ہو جائے گا. خوبصورت تو ہو سکتا ہے, لوگوں سے پوچھو تو بتائیں گے یار وہ پڑوسن, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, تو وہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی, ایک دم جوش میں آ گئے, یقین نہ ہے فلاں کی بیوی کو جا کے دیکھ لو, اتنی خوبصورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو ان کے منہ سے نکل گیا کیونکہ وہ بڑے متاثر تھے. تو یہ نہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں خوبصورت ہی یہی ہے. آپ یہ بولو کہ جتنی عورتیں میرے نکاح میں آ سکتی تھی نا, ان میں جو سب سے خوبصورت تھی اللہ نے اس کو میرے لیے منتخب کیا ہے. اب جتنی حسینائیں دنیا میں گھوم رہی ہیں, آپ بولو وہ میرے لیے ہے ہی نہیں. تو جو چیز میرے لیے نہیں ہے اس پہ سوچنا بے وقوفی ہے یا نہیں ہے. اب دیکھو بادشاہوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں نا, شہزادیاں, لوگ دبئی اور عرب امارات اور وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شہزادی اور فلانی ڈمکانی, تو کسی کو حسرت ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ یار رائل فیملی کے تھوڑی ہیں ہم لوگ, یہی سوچ کے صبر کرتے ہیں نا. ابے ہم لوگ کوئی رائل فیملی کے تھوڑی, ہم رکشے, ٹیکسی, غریب غربا, بھینس, گائے, مرغی, انڈے, دہی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, یہی ٹینشن ہے نا ہماری. تو بس لوگ دیکھتے ہیں, ٹھرکی قسم کے لوگ ان عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ پاگل ہونا شروع ہو جائیں. کیوں؟ ان کو امید ہی نہیں ہے کہیں سے بھی. یا فلمی ایکٹریسز جو ہوتی ہیں وہ تو ایک ایک چھانٹ کے حسین ترین لڑکیوں کو لاتے ہیں نا فلم میں, تو لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں, اور فلمیں دیکھنے کے بعد ان کو وہ ہیروئنیں اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ نہیں کہ نیند اڑ گئی, یار میرا تو دل آ گیا اس کے اوپر, اتنی خوبصورت ہیروئن, اب میری راتوں, مجھے کوئی فون کر رہا ہو مفتی صاحب میری مادھوری سے شادی کرا دو یار کسی طریقے سے, میں ٹینشن میں آ گیا ہوں. ہمارے زمانے کی تھی, اللہ معاف فرمائے, ہم نے بھی توبہ کر لی تھی. تو مفتی صاحب میری شادی کرا دو اس سے, میں ٹینشن میں آ گیا ہوں, اتنی خوبصورت, اور میں کوئی بھی ٹینشن میں نہیں آتا. حالانکہ آپ جن انٹیوں پہ عاشق ہو رہے ہو, یہ جو ہیروئنز ہیں یہ تو ان سے کئی گنا زیادہ خوبصورت, ان کو خوبصورتی کے ایوارڈ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ٹینشن کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو پتا ہے یار یہ ہماری اوقات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم پیٹرول کے مہنگا ہونے سے ٹینشن میں آتے ہیں, تو کوئی فلمی ہیروئن اس آدمی کو لفٹ کرائے گی نہیں جو ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹینشن میں آ رہا ہے. وہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہو تو یہ ٹینشن نہیں لیتا. کیوں؟ مایوس ہوتا ہے.
ہمیشہ ٹینشن اس چیز کی ہوتی ہے جس کی آپ کو کچھ امیدیں بن جائے. تو ایک مایوسی وہ ہے جو اللہ نے آپ کو مایوس کر دیا, فطرت نے آپ کو مایوس کر دیا, بھائی تیری اوقات ہی نہیں ہے, وہ حسینہ ہوگی تیرے لیے ہے ہی نہیں. تو غریب سے غریب آدمی بھی فلم دیکھ کے جتنا غریب ہوگا وہ کم ٹینشن لے گا. مالدار آدمی جب ہیروئنوں کے ڈانس دیکھے گا تو ٹینشن میں آئے گا, بھائی میرے پاس اتنا پیسہ ہے یار, اس سے کسی طریقے سے رابطہ کرو. رابطہ کیا, اس نے انکار کر دیا, یہ ڈپریشن میں جائے گا. ان کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں, افیئر چل رہے ہوتے ہیں نا, بھائی فلاں ہیرو کا فلاں ہیروئن سے افیئر چلا اور بریک اپ ہو گیا تو وہ ہیرو کھمبے سے لٹک گیا. وجہ کیا ہے کہ ان کو ہیرو کو چانس ہوتا ہے کہ یار ہیروئن سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے ہماری سیٹنگ ہو جائے. ہیروئن کو چانس ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یہ والا ہینڈسم ہے, ذرا اسمارٹ ہے, تھوڑا سا میرا اس سے. جو فلم دیکھنے والے غریب غربا آلو پیاز ٹماٹر والے وہ جاتے ہیں, فلم غلط ہے, فلمیں دیکھنا نہ شروع کر دو اس کے بعد, کہیں فلم دیکھ کے آتے ہیں کوئی ٹینشن, بلکہ انجوائے کر کے آ رہے ہوتے ہیں, یار بڑی زبردست فلم تھی یار, آج تو بڑا زبردست ڈانس کیا اس نے. تو یہ تبصرہ کرتے ہیں, ٹینشن نہیں لیتے, کتنی ہی خوبصورت. ان کو پتا ہے یار ہم جیسے غریبوں کے لیے یہ بالکل بھی آفر قدرت کی طرف سے نہیں ہے. تو یاد رکھو, جہاں فطرت نے مایوس کر دیا جیسے وہاں مایوس ہوتے ہو, تو جہاں شریعت مایوس کرتی ہے وہاں بھی مایوس ہو جایا کرو. شریعت نے کیا کہا, آپ جہاں آپ کا جو آپ کے لیول کی ہے, جو ہاں کر دے وہ ہے آپ کے مقدر میں, اور جو آپ کو نہیں ملی تو سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, جو چیز تمہیں نہیں ملی. آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو گھوڑے پہ سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ یقین کر لے جو چیز تجھے نہیں ملی نا, یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تجھے مل جائے وہ, کیونکہ رفعت الاقلام وجفت الصحف. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تقدیر لکھنے کے بعد نا اس قلم کو اٹھا کے رکھ دیا ہے اور اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. عرب جب لکھتے تھے نا تو گیلی سیاہی کو تو چینج کر سکتے تھے, خشک سیاہی میں چینجنگ نہیں ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا صحیفہ بھی خشک ہو گیا ہے, اور جس قلم سے تقدیر لکھی ہے وہ قلم بھی اللہ نے توڑ دیا ہے. تو میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھی ہوئی ہے, جو اللہ نے لکھ دی, جو جیسی ہے, بس سمجھ لو کہ وہ آپ کے لیے سب سے بہتر یہی تھی. باقی آپ ٹینشن میں چلے جاتے ہو کہ بھائی وہاں بھی چانس تو تھا نا, تو چانس آپ کو لگ رہا ہے تھا, لیکن جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا اسے یقین ہوگا کہ وہاں چانس نہیں تھا. تو وہاں جب مایوس ہو گئے, تو اس لیے جو مل گئی اس کے بارے میں سوچا کرو کہ اللہ کے علم میں اس سے خوبصورت, اس سے بہتر میرے لیے تھی ہی نہیں. باقی جتنی حسین لیلائیں ہیں تو وہ جب مجھے ملنا مقدر ہی نہیں ہے تو ان پہ یہ ایسا ہی ہے جیسے فلم دیکھ کے میں رو رہا ہوں بیٹھ کے کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملی. تو وہاں نہیں روتے نا, کوئی فلم میں رونے کا سین آئے گا تو روئے گا, اس پہ تھوڑی روئے گا کہ یار یہ مجھے کیوں نہیں ملی, بھائی وہ ہے ہی نہیں میرے لیے. تو تقدیر کا سوچے بغیر انسان ٹینشن سے نہیں نکل سکتا, اور تقدیر ایک اٹل حقیقت ہے, یہ صرف موٹیویشن کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ ناممکن تھا کہ تمہیں مل جاتی, اور جو ملی ہے وہی ملنی تھی, یہ بھی ہے اس میں. آدمی کہتے ہیں نا کہ چلو یار وہ نہیں ملی تو یہ تو نہ ملتی نا کم از کم, یہ بھی ایک ٹینشن ہے, لوگ ڈبل ٹینشن ہے نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو وہ نہیں ملی, تو پھر یہ کیوں ملی, تو بھائی یہ مقدر میں تھی اس لیے یہ ملی ہے. تو بس یہی ہے. ہاں جب تک ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر اسلام میں اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ تو پھر ہم بتاتے رہتے ہیں اس میں. تو اصل یہی ہے کہ بھائی جو ہے سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کچھ بھی, جتنا اللہ نے پیسہ دے دیا نا اس کے بارے میں سوچا کرو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے یہ بہت زیادہ ہے. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک ہمارے حضرت کا واقعہ خوب سنو, اب تو یہ واقعے پہ اور سند مہر لگ گئی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی ان کو پھل کھلائیں, کچھ وائٹامنس کی کمی ہے تو آپ پھل کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں میری تنخواہ اتنی کم تھی مدرسے میں, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, بخاری پڑھاتے تھے. یہ جو لوگ مولویوں پہ طنز کرتے ہیں نا, مولوی یہ مولوی وہ, تب کبھی مدرسوں میں آگے مولویوں کی حالت دیکھو پتہ چلے گا, جو صحیح مدرسے ہیں. اتنا علم اور اتنی محنت, اس کے بعد تنخواہیں بہت تھوڑی. تو دارالعلوم کورنگی جیسے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے, اور کہتے ہیں کہ میرے پاس پھل کھلانے کے پیسے نہیں تھے. تو حضرت کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جب کہا کہ ان کو پھل کھلائیں, تو حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی کہ اللہ نے اگر مجھے میری گھر والی کو پھلوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے بھی دے دیتا. اللہ نے نہیں دی, اس کا مطلب میری گھر والی کو ضرورت نہیں ہے. اچھا عورتیں بھی شکر گزار ہوتی تھیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی میرے میاں کھلا سکتے ہیں تو
نہیں کھلا سکتے تو بس اسی میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, اگر اللہ نے ٹھیک کرنا ہوگا. حضرت کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر پہ طنز نہیں کیا, میں نے کہا ڈاکٹر اپنے علم کے لحاظ سے صحیح بات کہہ رہا ہے, جو اس نے نالج ہے, لیکن ہمیں تو اللہ نے اگر ضرورت ہوتی تو دے دیتا, تو نہیں دیا تو اس کا مطلب ایسے ہی ٹھیک ہے. اب جا کے حضرت کی اہلیہ کا, جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے, انتقال ہوا ہے 96 یا 97 سال کی عمر میں, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, اور جو پھل کھانے والے تھے وہ 50 60 سال میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ڈاکٹر کا علم اپنی جگہ ہے, اللہ پہ توکل ایک الگ چیز ہے. تو جو وسائل اسباب اللہ نے آپ کو دیے ہیں وہ لے کے چلو بس. آپ بھائی یہ ہمارے لیے ہاں وسائل دیے ہوں, پھر کنجوسی نہ کرو کہ اللہ نے پھل کے پیسے آپ کو دیے, بیوی کو کھلا بھی سکتے ہو. بیگم کہہ رہی ہے کچھ وٹامن سی کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے, کچھ کبھی امرود کبھی کینو مالٹے لے آیا کرو. آپ کہہ رہے ہو ایکچولی اگر اللہ نے وٹامن سی کی کمی پوری کرنی ہوگی تو ایسے ہی کر دے گا, اللہ پہ توکل کرو. یہ توکل کا غلط استعمال, یہ غلط استعمال ہے. جب اللہ نے وسائل دیے تو کرو, نہیں دیے تو بھائی اللہ ہی کھلائے گا, اللہ ہی پلائے گا. مجھے یاد ہے پہلے ڈاکٹر بھی بڑے نا مذہبی ہوتے تھے نا, تو بڑی صحیح طریقے سے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے. ایک غریب نے ڈاکٹر کو خط لکھا کہ میں تو نہ بادام کھا سکتا ہوں, نہ میں گوشت کھا سکتا ہوں, نہ میں یہ کھا سکتا ہوں, تو مجھ میں تو اب کوئی لبرل ڈاکٹر ہوتا تو وہ تو کہتے تھا تو ویسے ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, کیونکہ صحت تو غربت اور پیسہ نہیں دیکھتی نا. تو ڈاکٹر نے اس کو لکھا, اخبار میں یہ شائع ہوا تھا, بہت پرانا واقعہ ہے. تو ان کو ڈاکٹر نے موٹیویٹ ایسے کیا, انہوں نے کہا یار کتنے جانور ہیں خالی گھاس کھاتے ہیں, ساری کمی ان میں پوری ہوتی ہے. کتنے جانور صرف گوشت کھاتے ہیں, ساری کمی اللہ ان میں. تو تمہیں جو وسائل اللہ نے دیے ہیں انہی میں جو کھانا ہے کھا لو, اللہ سارے وٹامنس کیا کر دے گا, پورے کر دے گا. اور ایسے غریب پھر بہت لمبے عرصے چل بھی رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی ڈائٹ کو بیلنس ڈائٹ ہی نہیں ہوتی, تو بیلنس کہاں سے ہوگا اس میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اسباب ضرور اختیار کریں, لیکن جتنے اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں اس چادر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں, اور پھر اس میں اللہ پہ توکل کریں, تو اللہ انشاءاللہ سارے مسائل حل کرے گا. اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جو اللہ پہ, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر اعتماد کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں, تو اللہ کافی ہو جاتا ہے.